بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، میں ڈاکٹر مطلوب احمد آپ کو اپنے آن ایئر ہومیوپیتھک مٹیریل میڈیکا کے سلسلہ میں ڈاکٹر مطلوب احمد یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے، اور دوسری امید رکھتا ہوں کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور اس کو ضرور لائک کر رہے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم جس دوائی پر بات کریں گے یہ انیمیا کی بڑی اچھی دوائی ہے، خون کی کمی کی بہترین دوائی، ہومیوپیتھی کی اعلیٰ کوالٹی کی دوائی جو انیمیا پر کام کرتی ہے۔ اس کے بڑے عجیب اسپیسیفک سمٹم ہے۔ عام طور پر الٹی آنے کے لیے متلی کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن اس دوائی کی الٹی بغیر متلی کے، بغیر دل خراب ہوئے ہی اچانک ہی آ پڑتی ہے۔ کھٹی چیزوں سے نفرت کرتا ہے، کھٹی چیزیں نہیں کھا سکتا، جو بھی کھائے اس کی ڈکاریں آتی رہتی ہیں۔ ایسی خون کی کمی جس میں چہرہ پرسرخ نظر آتا ہے، ہلکا سا غصہ آئے یا ہلکا سا مشکل کا کام کرے تو چہرہ سرخ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بڑا پرخون شخص بچہ یا خواتین و حضرات میں ہے، لیکن جب ٹیسٹ کروائی جائے تو انتہائی کم پائی جاتی ہے۔ یعنی ایسے ظاہری طور پر ایسے پرخون لوگ جن کا چہرہ ہلکے سے غصے پر، ہلکی سی محنت مشقت پر سرخ ہو جائے، ہلکی سی تقریر کرنے پر سرخ ہو جائے، جبکہ اندرونی طور پر خون کی شدید کمی ہو، اور اس شدید کمی کے اظہار کے طور پر جیسے ہی وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کو واش روم جانا پڑتا ہے۔ کچھ خوراک کے پخانے بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ ایسی دوائی ہے، ایسے بچوں کی یا ایسے خواتین و حضرات کی بہت زیادہ مدد کرتی ہے جو گندم کو ہضم نہیں کر سکتے۔ گندم کی بنی ہوئی چیزیں کھانا ان کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ گندم کی چیزوں سے ان کے پیٹ میں بل پڑتے ہیں، یا جس کو آپ وٹ کہتے ہیں یا کڑل کہتے ہیں، یعنی گندم سے ان کے پیٹ میں ہوا زیادہ پیدا ہوتی ہے، ان کو پیچس لگتے ہیں، آم گرتی ہے، پیٹ درد رہتا ہے۔ یہ ایسی دوائی ہے جس میں لوگ انڈا نہیں کھا سکتے، انڈا کھانے سے بھی ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ان کو اکثر موشن لگ جاتے ہیں یا ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ یعنی انڈا کھانے سے اور گندم کی چیزیں کھانے سے، اس لیے بیکری کی چیزیں بھی ان کے لیے ناقابل ہضم ہوتی ہیں۔ عام طور پر آرام کرنے سے زیادتی ہوتی ہے، اس لیے مریض مصروف رہنا چاہتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً پکانے کی حاجت ہوتی ہے، اخراج خون کا رجحان بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اور ایک بڑا اسپیسیفک سمٹم ہے کہ ایسے بچوں یا ایسے حضرات کے لیے یہ بڑی اچھی دوائی ہے جو چلتے پھرتے جن کا پیشاب خطا ہوتا رہتا ہے، یعنی قطرہ قطرہ نکلتا رہتا ہے، جبکہ وہ بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں تو اس مرض میں ان کو افاقہ محسوس ہوتا ہے، جبکہ عام امراض میں آرام کرنے سے ان کو زیادتی ہوتی ہے۔ پیشاب کے حوالے سے جب وہ چلتے پھرتے ہیں تو پیشاب ہلکا ہلکا خارج ہوتا رہتا ہے، یعنی پیشاب ٹپکتا رہتا ہے۔ ایک اور بڑا اسپیسیفک سمٹم ہے جیسے کہ ہائیڈروفوبینم میں ہے کہ پانی سے خوف کھاتا ہے، اس طرح اس دوائی میں بھی مریض پانی سے خوب خوف کھاتا ہے۔ پل کراس کرنا پڑے یا کشتی وغیرہ میں بیٹھنا پڑے تو اس کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، اور پانی دیکھنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ حیض کی زیادتی اس میں پائی جاتی ہے۔ عام طور پر کھاتے کھاتے دسترخوان چھوڑ کر واش روم جانا پڑتا ہے، اسٹول کی حاجت ہو جاتی ہے، یہ بھی اس کا اسپیسیفک سمٹم ہے۔ عام طور پر تازہ خوراک کی الٹی بھی اس میں پائی جاتی ہے، کبھی کھانا کھا رہا تھا کھاتے کھاتے ہی الٹی ہو جاتی ہے، بغیر متلی کی الٹی ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو الٹی ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے بھی کہا پہلے کہ کچی خوراک کے پکانے بھی اس میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ چائنا میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے فیرم میٹیلیکم پر۔ یہ سارے سمٹم فیرم میٹیلیکم میں ہیں۔ اگر آپ کو خون کی کمی ہے، کھٹی چیزوں سے نفرت ہے، کھاتے کھاتے اسی کی ڈکاریں آئیں، یا کھاتے کھاتے ہی سٹول پاس کی خواہش ہو جائے، آپ کو بار بار سٹول پاس کرنا پڑے، چلتے پھرتے پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہیں، تھوڑا سے غصے پر یا کنورسیشن پر آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے، تو پھر یہ آپ کی دوائی ہے فیرم میٹیلیکم۔ تو آج ہم بات کر رہے تھے فیرم میٹیلیکم پر۔ والسلام۔